السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، محب گرامی وقار حضرت علامہ قاری رضوان الحق صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، صدر المدرسین و سرپرست اعلیٰ دارالعلوم صابریہ، ان کا حکم ہوا محب گرامی وقار حضرت مولانا اصغر صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے مجھے فون کیا اور میں اس پروگرام میں حاضر ہو کر اپنے لیے بہت بڑی سعادت مندی محسوس کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام، اس کی غرض ہی دراصل بارگاہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا ہے۔ اس لیے اس موقع پر جو حضرت کی وفات کا سانحہ پیش آیا، ساری دنیا نے اپنے غموں کا اظہار کیا، شعراء نے بھی اپنے دل کی ترجمانی اشعار کی صورت میں کی ہے۔ چند اشعار بارگاہ تاج الشریعہ میں تحت لفظ پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے تاج الشریعہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو ان کے ذکر جمیل کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تاج الشریعہ کون تھے، کیا مقام تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، مگر ہم اپنے دل کی ترجمانی چند اشعار میں یوں کرتے ہیں۔ بتاؤں کیا تمہیں کیسے میرے شیخ طریقت تھے، بتاؤں کیا تمہیں کیسے میرے شیخ طریقت تھے، منور ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے، منور ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے، شریعت پر جمے رہنا یہ ان کی خاص عادت تھی، شریعت پر جمے رہنا یہ ان کی خاص عادت تھی، فقیہ عصر تھے وہ ایک کوہ استقامت تھے، نظر آتا نہیں ان کا بدل ہم کو زمانے میں، یہ صرف عقیدت نہیں حقیقت ہے، نظر آتا نہیں ان کا بدل ہم کو زمانے میں، جہاں والوں کی خاطر آفتاب علم و حکمت تھے، جہاں والوں کی خاطر آفتاب علم و حکمت تھے، اور بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے، بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے، میرے آقائے نعمت ماحی کفر و دلالت تھے، میرے آقائے نعمت ماحی کفر و دلالت تھے، ولایت کے وہ کس درجے پہ تھے فائز خدا جانے، ولایت کے
وہ کس درجے پہ تھے فائز خدا جانے، ہم اتنا جانتے ہیں دہر میں تاج شریعت تھے، ہم اتنا جانتے ہیں دہر میں تاج شریعت تھے، اور بہت سے لوگ شہرت پا چکے ہیں جامع ازہر سے۔ توجہ کا طلبگار ہوں، بہت سے لوگ شہرت پا چکے ہیں جامع ازہر سے، ملی خود جامعہ کو جن سے شہرت میرے حضرت تھے، ملی خود جامعہ کو جن سے شہرت میرے حضرت تھے، اور خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو، خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو، میرے اختر رضا اس دور کی پہلی ضرورت تھے، میرے اختر رضا اس دور کی پہلی ضرورت تھے۔ اور آخری شعر، وہ ہر اہل سنن کی ڈھال تھے اس دور میں بے شک، وہ ہر اہل سنن کی ڈھال تھے اس دور میں بے شک، سراپا اہل باطل کے لیے زندہ قیامت تھے، سراپا اہل باطل کے لیے زندہ کرامت تھے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ خدائی قانون ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کروڑوں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن آئے گا اس مجلس میں جتنے ہیں ان میں سے کوئی نہ ہوگا، یہ مسجد ہوگی، یہ محفل ہوگی، بولنے والا کوئی اور ہوگا، سننے والے کوئی اور ہوں گے، یہ سب قبرستان پہنچ چکے ہوں گے۔ مگر موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس، موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس، ورنہ جینے کے لیے کون یہاں آتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے، سینکڑوں خانقاہیں یہاں آباد ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں، علماء، حفاظ، قراء، اساتین ملت کی کوئی کمی نہیں۔ روزانہ 25-50 لوگ دنیا سے علماء کی صف سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر یہ کون جانے والا گیا، یہ کس کی وفات ہوئی، یہ کون رخصت ہوا، یہ کس نے وصال پائی، کس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی، کہ صرف ہندوستان نہیں، عالم اسلام کا شاید کوئی ایسا ملک ہو جس نے حضرت کی وفات کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ آپ نے غور کیا، بڑے بڑے جلسے کرائے جاتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، 6 مہینے سال بھر پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، پوسٹر نکالے جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بلائے جاتے ہیں، فون کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہیں 10-12 ہزار کا مجمع ہو گیا تو بہت تاریخی پروگرام مانا جاتا۔ مگر اللہ نے جو محبوبیت تاج الشریعہ کی اہل ایمان کے دلوں میں پیدا کی تھی، اس کا ایک نظارہ بریلی میں 20 تاریخ کو، یعنی 20
जुलाई को देखने को मिला और 22 तारीख को जब हजरत का जनाजा रखा गया, जब आपकी नमाज़े जनाजा के लिए लोग चले हैं, तो शायद भारत का कोई शहर हो जहां से दीवाने निकल न पड़े हों। शायद अतराफ का कोई ऐसा गांव और इलाका हो जहां से लोगों का एक काफिला न निकल पड़ा हो। एक एक शहर से दर्जनों सैकड़ों, बल्कि ऐसी भी रिपोर्टें आई कि एक जिले से 1000 गाड़ियां निकली। आप जरा सोचिए कि लोग कहीं जाने के लिए टिकट बुक कराते हैं, 1 महीना पहले भी बुक कराते हैं तो जल्दी ट्रेनों में सीट नहीं मिलती, जल्दी टिकट नहीं मिलते। मगर अल्लाह के महबूब ने जब अपने चाहने वालों को बुलाया है तो अल्लाह अकबर, हर शख्स जो जाना चाहता था वो पहुंचा। और सारे हुकूमती इंतजामात एक तरफ, ऐसा लगता था कोई गैर मरई मखलूक है जो खुद इंतजामात को संभाले हुए है। लाखों नहीं, कई लाख का ठाठे मारता हुआ मजमा है, मगर अल्लाह का करम यह है, इंतजाम गैब से ऐसा है, न कोई हादसा हुआ, न कोई मौत हुई, न कोई ऐसा वाकया पेश आया, बल्कि ये दीवानों का सैलाब जिस तरह उमड़ के आया था, खैर और आफियत के साथ अपने घरों को वापस गया। किसने बुलाया था इन्हें? कोई पोस्टर देखा आपने कि 22 तारीख को बरेली चलो? कोई पोस्टर देखा? किसी ने बुलाया? नहीं। एक अल्लाह के वली की ये पहचान होती है। हम अपने रिश्तेदारों की मौत पर फ्लाइट से नहीं जाते, अपने करीबी लोगों की मौत में जनाजे में शरीक नहीं हो पाते, मगर हुजूर ताजुश्शरिया की महबूबियत का ये आलम था कि जैसे उनके वफात की खबर मिली, कितने लोग जो कभी फ्लाइट पे नहीं बैठे थे वो पहली बार फ्लाइट पे बैठ के गए। फ्लाइटें बुक थी, रेलवे स्टेशन भरा हुआ था, बस स्टेशन पे दीवानों का मजमा। जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोग हैरत ज़दा थे। हमारी फ्लाइट में तकरीबन 70% सिर्फ दीवाने ताजुश्शरिया थे। जब हम लोग निकले तो लोग हैरत में थे, इतने उलमा कहां जा रहे हैं, आखिर मामला क्या है, बात क्या है। हुजूर ताजुश्शरिया की महबूबियत अल्लाह ने दिखा दी। जिंदगी में यह आलम था, जिस मजलिस में होते, उलमा की मजलिस में हैं तो सिर्फ ताजुश्शरिया पे नजर होती, फुक़हा की मजलिस में है तो अकेले वही सब में चमकते नजर आते, अवाम की मजलिस में है तो सबकी नजर उनकी तरफ होती। अगर मुंबई में आते पूरा शहर उनकी तरफ सैलाब की तरफ चलता नजर आता। मगर अल्लाह ने दिखा दिया, जो अल्लाह का महबूब होता है जमीन के ऊपर रहे तब भी महबूब है, जमीन के नीचे रहे तब भी महबूब है। जिंदगी में अगर लाखों दौड़ते थे तो वफात के बाद पूरा भारत दौड़ता नजर आया। ये उनकी महबूबियत, अल्लाह की बारगाह में उनकी मकबूलियत थी। मेरे भाइयों, अगर आप गौर करें तो ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी करामत है। मगर सवाल ये है कि हिंदुस्तान का इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क, हिंदुस्तान की तारीख का ये वाहिद जनाजा था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जनाजा भारत की सरजमीन ने देखा था, और फिर उनके बाद उनके नवासे का जनाजा देखा। मैं ये नहीं जानता कि कितने लाख थे, कितने हजार थे, कितने करोड़ थे, मगर एक बात तो अच्छी तरह है, सबको मालूम है कि भारत की तारीख में ऐसा जनाजा किसी का उठा नहीं। इतनी बड़ी तादाद में किसी के जनाजे में लोग शरीक नहीं हुए। तो मैं आपको बताऊं, यह भी सरकार ताजुश्शरिया की महबूबियत और विलायत की
ایک دلیل ہے۔ آپ نے صرف یہ سنا حدیث شریف میں، حدیث دونوں طریقے کی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 اہل ایمان شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مغفرت فرما دیتا۔ ایک حدیث تو یہ ہے، مگر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس مرد مومن کے نماز جنازے میں لوگ شرکت کریں گے اللہ اس مرد مومن کی برکت سے شرکت کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ اس نہج سے دیکھیں کہ جنازے تو بہت اٹھتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی اور یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دی کہ اگر مغفرت چاہتے ہو تو فیضان مغفرت کے حصول کے لیے تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت کر لو۔ اور ایک ایسا امڑتا ہوا سیلاب یہ اس لیے آیا تھا کہ ان کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ حضور تاج الشریعہ کی وفات ایک عالم کی نہیں ایک عالم کی وفات ہے۔ ایک دہر کا، ایک قرن کا خاتمہ ہوا، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ اپنے اسلاف کے نمونے کامل تھے، شریعت پر استقامت ان کی پہچان تھی، تقوی ان کا شعار تھا، اور اپنے جد کریم حضور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر سختی سے قائم رہنا یہ ان کی شناخت تھی۔ بڑا سے بڑا کوئی ہو شریعت کے خلاف دیکھا تو کبھی حضرت کا قلم خاموش نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے محبوبیت دیکھو مقبولیت اسے کہتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ان سے فروعی اختلافات رکھتے تھے وہ بھی بخشش کی امید پر ان کے جنازے میں نظر آ رہے تھے۔ کون سی خانقاہ تھی جہاں کے لوگ حضرت کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور اگر شریک نہ ہو سکے تو اس درد کو، اس محرومی کو محسوس کر رہے ہیں، کاش شرکت کر لیے ہوتے۔ میرے بھائیوں، بین الاقوامی سطح پر عرب دنیا سے لے کر یورپ تک، مصر سے لے کر کے اور افغانستان تک، پاکستان، شری لنکا، نیپال، وہ دنیا کا کون سا ملک تھا جہاں صف ماتم نہ بچھ گئی ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی محبوبیت ہندوستان میں تو سمجھ میں آتی ہے، مگر عرب ممالک میں ایسا کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے علماء وہاں پہ ہیں، حضور تاج الشریعہ اتنی محبوبیت جس طرح ان کی عجم میں تھی اسی طرح ان کی محبوبیت عرب میں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم بتائیں۔ ایسے ہی کسی کو تاج شریعت نہیں کہا جاتا، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے کہ بڑے بڑے علماء، اپنے وقت کے فقہاء، اپنے زمانے کے محدثین جب کسی مسئلے میں تھک جاتے تو ان کی نگاہ امید جس شخصیت کی طرف اٹھتی تھی ان کا نام تاج شریعت ہے۔ حضور اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ میں نے حضرت محدث کبیر سے یہ بات سنی ہے کہ جہاں پر مجھے مشکل درپیش ہوتی ہے تو میں حضور تاج الشریعہ کا دامن تھامتا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی وہ ایک پیر تھے؟ عالم عرب صرف پیر کو نہیں مانتا، بلکہ جب تک وہ پیر مکمل طریقے سے علم کا سمندر نہ ہو وہ عالم عرب سے اپنا لوہا نہیں منوا سکتا۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دوں۔ حضور تاج الشریعہ کی محبوبیت اور مقبولیت یہ صرف خاندان کی بنیاد پر نہیں تھی، صرف پیر ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے بے شمار خوبیوں کا جامع آپ کو بنایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں ایک حاضری کے موقع پر وہاں کچھ عرب کے علماء، دمشق، شام اور مصر وغیرہ کے، اور کچھ ہندوستان کے علماء، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ
مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے حضرت سے شرف تلمذ حاصل کرنے کا. حضرت یہاں فرصت میں عمرہ کرنے آئے ہیں تو ان لوگوں نے درخواست پیش کی کہ حضور ہم لوگوں کو مسجد نبوی شریف میں رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھا کر ہمیں اپنا شاگرد بنا لیں. یہ ہم لوگوں کے لیے شرف کی بات ہے. آپ اگر عمرہ کرنے گئے ہیں اور اگر نہیں گئے ہیں تو اللہ آپ کو توفیق دے حج اور عمرے کی. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے مسجد نبوی شریف میں جگہ جگہ درسگاہیں لگی رہتی ہیں اور لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی گئی تو حضور نے منظور فرما لیا. مدرسے کے طلباء کو پڑھانا اور بات ہے، عالم عرب کے علماء کو پڑھانا ایک الگ بات ہے. حضور نے منظور فرما لیا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں، جس مسجد میں صحابہ کرام حضور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے، اسی مسجد میں حضور تاج الشریعہ سے کچھ علماء نے اکتساب فیض کے لیے بخاری شریف پڑھنے کی درخواست کی اور حضرت نے بخاری شریف کا درس دیا. اتفاق سے اس موقع پر بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھائی جو بخاری شریف جلد ثانی میں ایک باب امام بخاری نے بانا ہے، باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ بخاری شریف صفحہ 664 صفحہ 764 پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پہ جلوہ افروز ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی باندی نے خوشی میں جا کر کے یہ خبر ابو لہب کو سنائی ہے نا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. ابو لہب کو جا کے خبر دی کہ تمہارے گھر تمہارا ایک ایسا بھتیجا پیدا ہوا ہے جس کے تلوے کی چمک سے چاند و سورج روشن ہو رہے ہیں. بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت بھتیجا تمہارا پیدا ہوا. جب ابو لہب نے یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور اس نے یوں ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا اے سویبہ، تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی جو خوشی مجھے دی ہے، میں اس خوشی میں تجھے آج سے آزاد کرتا ہوں. اسے آزاد کر دیا. ابو لہب تو کافر تھا، کافر ہی مرا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن. مگر اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ماذا فعل اللہ بک، یہ بتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا کہ ہونا کیا تھا، میں نے پوری زندگی اپنے بھتیجے محمد کی مخالفت کی، میں ایمان نہ لایا، کفر پہ مرا، بہت برا حال ہے، جہنم میں مجھے جلایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں. مگر سن لو، جب سوموار کا دن آتا ہے جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میں نے اس کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے اپنی بادی کو آزاد کیا تھا، تو جب سوموار کا دن آتا ہے میں اس انگلی کو چوستا ہوں تو محمد کی پیدائش کی خوشی میں بادی آزاد کرنے کے بدلے میں اللہ مجھے جہنم میں بھی پانی عطا فرما دیتا. اب یہ حدیث پڑھائی تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک عرب عالم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا شیخ، میں آپ سے اس حدیث پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. اب یہ قابل توجہ ہے، آپ توجہ فرمائیں. تاج شریعت کیوں ہے وہ؟ اللہ نے علم کی وہ گہرائی عطا فرمائی جو دوسروں میں نظر نہیں آتی. ایک عرب عالم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ، میں اس حدیث کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوں، مجھے اس حدیث پر کلام اس لیے ہے
کہ آپ نے جو روایت بیان فرمائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر کو اللہ کے عذاب میں تخفیف دی گئی، اور حضور کی پیدائش کی خوشی میں اس نے جو اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بیان کیا یہ ہے حدیث، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ یہ کفار نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اب آپ کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب میں کمی ہوئی، تخفیف ہوئی، پانی دیا گیا، اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو جو حدیث آپ نے روایت کی یہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی روایت کردہ حدیث پر عمل کروں یا قرآن کی آیت پر عمل کروں؟ اب آپ ذرا سوچئے، جب اس عرب عالم دین نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ تو حدیث ہمارے عقیدے کی حدیث ہے، اس پر ہم تقریریں کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اگر آدمی ایک کافر بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی انعام دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو سبھی لوگ حضرت کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا شیر مسکرا رہا، سرکار مفتی اعظم ہند کا نواسہ مسکرا رہا، اور آپ نے فرمایا قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل صحیح اور حدیث رسول بھی اپنی جگہ بالکل صحیح، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے دونوں کے موقع محل کو سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں آپ نے پڑھا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ یہ اس آیت کا تعلق کب ہے کہ جب کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہو جائے گا، اور جب کفار جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تب ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں، تب ان کی کوئی کمی، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی یہ ابو لہب کے دنیا کے ابھی کے عذاب کے بارے میں، اس کا موقع الگ، اس کا موقع الگ، اس آیت کا تعلق آخرت سے، اس حدیث کا تعلق دنیا سے، اس لیے اس حدیث کے اوپر اس آیت کو لے کے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جس وقت حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب دیا، مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے نگاہوں کی عقیدت سے یہ کہہ رہا تھا واقعی یہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، واقعی یہ حق ہے انہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین ہیں۔ میرے بھائیوں، اور آج جو لوگ برساتی میڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ ان پر فضل فرمائے کہ وہ حضرت کے فضل و کمال کو پہچانیں اور اپنی زبان دراز کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاج الشریعہ کو جو مقبولیت عطا فرمائی، یہ بچپن میں ہی اللہ تعالی نے انہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا تھا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، عمر شریف 6 مہینے کی تھی، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند کے منہ میں اپنی انگشت مبارک یعنی کلمے کی شہادت کی انگلی ان کے منہ میں ڈال دی اور وہ بہت دیر تک چوستے رہے اور یہ فرمایا کہ میں نے اس بچے کو تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت پر ہندوستان میں کسی خانقاہ کو کوئی شک نہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند کو مادر زاد ولی مانا جاتا ہے، تو ولی کو پہچانتا ہے، بولو بھائی۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی شان یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء تمنا لیے رہے، درخواستیں دیتے رہے کہ ہمیں اپنی خلافت عطا فرما دیں، مگر بہت ٹھوک ٹھٹا کر بہت ہی محتاط لوگوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند کے خلفاء کی تعداد بہت کم، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات پر اتفاق، تو تاج الشریعہ کی ذات پر اختلاف کیوں؟ جب حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نانا ہیں، مفسر اعظم ہند نے آپ کو خبر دی، حضرت تشریف لائے تو آپ نے اپنی انگشت مبارک اسی طرح تاج الشریعہ کے منہ میں ڈالی جس طرح ان کے پیر نے شیر خارگی کے زمانے میں ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ اسی طریقے سے اپنی انگشت مبارک آپ نے ان کے منہ میں ڈالی، اور اس کے بعد جب 20 سال کی عمر ہوئی تو باقاعدہ میلاد شریف کا پروگرام رکھا اور اس میں محضر علماء میں اپنی خلافت و اجازت تاج الشریعہ کو عطا فرمائی۔ جب رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضور تاج الشریعہ کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں سب سے پہلے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں شرف تلمس کے لیے بٹھایا گیا تو آپ نے بسم اللہ خوانی کرائی اور یہ فرمایا کہ اختر میاں سے اللہ بڑا کام لے گا۔ کیا فرمایا؟ اختر میاں سے اللہ تعالی بڑا کام لے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنی وفات سے پہلے آپ کی نظر میں پورا خانوادہ بریلی تھا، مگر آپ نے تحریری طور پر جسے اپنا جانشین بنایا وہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی سورج پر تھوکے تو وہ تھوک اپنے چہرے پہ پڑتی ہے، تو اگر اب تک آنکھیں نہ کھلی تو اب آنکھیں کھول کر کے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد کو دور فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے اور علماء ربانیین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا دامن چونکہ تنگ ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ حضور تاج الشریعہ صرف اس لیے نہیں کہ بڑے خانوادے کے چشم و چراغ تھے، بلکہ اللہ نے وہ خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی کہ عالم عرب نے ان کے علم کو تسلیم کیا، اور شیخ ازہر حضرت سید محمد طنطانوی نے، انہوں نے جو خود اپنے آپ میں ایک بڑے محدث، بہت بڑے علم کے سمندر ہیں، مگر 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ نے اپنے 2 موقف سے رجوع کیا اور تسلیم کیا کہ اس میں جو تاج الشریعہ کا موقف ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے بعد محضر علماء میں فخر ازہر کا ایوارڈ حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا سورج بڑا بلند کیا، اور آج وہ ہمارے درمیان اگرچہ نہیں ہے
مگر ان کا فیضان کرم ہمارے ساتھ ہے اور ہر اس سنی مسلمان کے ساتھ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا وفادار ہے۔ اس مسلک پہ قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، آپسی اختلافات کو دور کر کے اہل سنت والجماعت جتنے ہیں متحد ہو کر کے دین کا کام کریں۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، یہی پیغام مفتی اعظم ہے، اور یہی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اول اور آخری سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی بارگاہ کرم میں جو خراج محبت پیش کی گئی اللہ اسے قبول فرمائے اور ان کے فیضان کرم کو ہم سب پہ عام فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔